بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 118 اور 119 میں خوش آمدید۔ راعت قلوب العدا انباء بعثته كنبأة اجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حقوا بالقنا لحما على وضم۔ دشمن کے دلوں کو خوف زدہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبروں نے، جیسا کہ کوئی اچانک آہٹ بے خبر بکریوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مارکے میں کافروں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ کافر نیزے لگنے کی وجہ سے قصاب کے تختے پر گوشت کی مانند ہو گئے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے راعت، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، ادا دشمن کو کہتے ہیں، یعنی دشمنوں کے جو دل تھے وہ ڈر گئے۔ اب دشمنوں کے دلوں کو ڈرایا کس نے؟ انبا، انبا کہتے ہیں خبروں کو۔ جیسے خبر ہے نا، خبر کی جمع ہوتی ہے خبروں، اسی طرح عربی میں نبا ہوتی ہے ایک خبر اور اس کی جمع ہوتی ہے انبا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، آخری جو پارہ ہے اس کی جو پہلی سورت ہے اس کا نام ہے سورہ نبا، یعنی خبر۔ بعثت، بعثت کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کا نبی بن کر آ جانا، نبوت اور رسالت لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں بعثت۔ ہی ان کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کی خبریں ملی، یعنی جب کفار کو، مشرکین کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور رسول کو امت کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا ہے، تو دشمن کے دل خوف زدہ ہو گئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ کا مطلب ہے جیسا کہ، نبع کہتے ہیں آہٹ کو، ہلکی آواز، یہ اس کا معنی ہے۔ اجفلت، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا، اور غفلن یہ کہتے ہیں غافل کی جمع، بے خبر، غافل۔ من، اس کا معنی ہے یعنی، غنم کہتے ہیں بکریوں کو، یعنی جس طریقے سے بے خبر بکریاں ہوں، اگر ان کو کوئی اچانک آہٹ کو ہلکی سی آواز، جیسا کہ کوئی شیر آ رہا ہو، اس کے پاؤں سے ہلکی سی آواز آئے تو کیسے بکریاں گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی جو کفار تھے، ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو یہ بھی اسی طریقے سے ڈر گئے، ان کے دل پریشان ہو گئے، یہ گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ما زالا، ہمیشہ رہے، یہ اصل میں ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور زائل کا مطلب ہوتا ہے زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، ختم نہیں ہونا مطلب ہے ہمیشہ رہنا۔ یلقا، اس کا مطلب یہ ملاقات سے ہے، ملنا، ہم ان سے، یعنی کافروں سے، فی میں، کل تمام، معترک مارکا، میدان جنگ، لڑائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے ہر مارکے کے اندر، ہر لڑائی کے اندر ملتے رہے، مطلب ان سے لڑائی کرتے رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پتہ چلا ہو کہ کفار آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈر کے وجہ سے ان سے لڑنے کے لیے ہی نہ پہنچے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، حقو حکایت، مطلب مشابہ ہونا، بالکنا، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، کنا نیزے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، علا پر، آگے ہے وزم۔ وزم اس لکڑی کے تختے کو کہتے ہیں جس پر گوشت بیچنے والے گوشت کاٹتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں مڈی بھی کہتے ہیں، یا تو یہ مڈی کو کہا جاتا ہے یا پھر وہ تختہ اور بوریا وغیرہ جس کے اوپر گوشت رکھتے ہیں تاکہ مٹی وغیرہ سے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اس کا لفظی ترجمہ بھی آ چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، چونکہ یہاں سے فصل شروع ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یعنی جنگوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی اور جہادی نبی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کفار سے مارکوں کے اندر یعنی لڑائی کے اندر گزری ہے، حتیٰ کہ جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا ہے
کہ جس کی وجہ سے کفار نیست و نابود ہو گئے تھے اور ان کی شان و شوکت ختم ہو گئی تھی اور ان کی قوت و طاقت تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اسی کا تذکرہ ان اشعار کے اندر کیا جائے گا۔ پہلا شعر یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کی خبریں ملی کفار کو، یعنی جب کفار کو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ایک نیا نبی اور نیا رسول بھیجا ہے امت کی رہنمائی کرنے کے لیے، تو کفار کے دل خوف زدہ ہو گئے، ان کے دل لرزنے لگے، ان کے دل ڈرنے لگے۔ ان کی ایسی حالت ہوگی جس طریقے سے کوئی بکریاں کا ریوڑ ہو اور وہاں پہ کوئی شیر آ جائے۔ اب شیر آنے سے جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، آہٹ ہوتی ہے، جب بکریوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی شیر آ گیا ہے یا کوئی اور موذی درندہ آ گیا ہے جو ہمیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، تو بکریوں کے اندر جیسے گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ڈر کے مارے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی کفار اور مشرکین کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبروں سے ایسے لرزنے لگے، گھبرانے لگے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ جو ظلم اور زیادتی کا دور ہے یہ اب ختم ہو جائے گا اور اب ہمارا تیا پانچا ہو کے رہے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں حضرت نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مارکے میں ملتے رہے کفار سے، ہر مارکے میں کفار کے ساتھ لڑائی میں پیش رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کو تو آگے کر دیا اور خود اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے ہوں، یا لڑائی لڑنے کے بجائے جان بوجھ کر صلح کر لی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ صلح جب بھی کی گئی ہے وہ کسی مصلحت کے پیش نظر کی گئی ہے، لڑائی کے ڈر کی وجہ سے یا کفار و مشرکین کے خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لڑائی سے منہ نہیں پھیرا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرنے سے نہیں رکے ہیں۔ اس حد تک لڑائی کی ہے کہ کفار کا مار کے ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی جیسا کہ مڈی کے اوپر، جو قصاب کی مڈی ہوتی ہے اس کے اوپر گوشت کا کیما نہیں ہو جاتا، بالکل ایسی حالت ہوگی۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کفار کو مزہ چکھایا، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 120 اور 121 میں خوش آمدید۔ ود الفرار فکادوا یغبطون به اشلا اشالت مع الاقبان والرخم تمضی اللیالی ولا یدرون عدتها ما لم تکن من لیالی الاشہر الحرم۔ وہ دشمن بھاگنے کے خواہش مند تھے اور قریب تھے کہ ان مسخ شدہ لاشوں پر رشک کرنے لگتے جو گدھوں اور چیلوں کے نوچ نوچ کر کھانے کی وجہ سے اٹھ گئیں۔ راتیں گزرتی رہیں اور انہیں ان کی گنتی کا علم نہیں تھا جب تک کہ راتیں حرمت والے مہینے کی نہ ہوتی۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ واو کا معنی ہے اور، ودو اس کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرنا، محبت کرنا، فرار بھاگنے کو کہتے ہیں، فا نتیجہ یہ ہے، کادو قریب تھا، یغبطون اس کا معنی ہوتا ہے رشک کرنا، وہ رشک کرتے، با پر ہی اس، اشلا اس کا معنی اعضا، شالت اٹھ گئیں، مع کا معنی ساتھ، اقبان عقاب کو کہتے ہیں، رخم یہ ایک اور شکاری پرندہ ہے، تمزی اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا، اللیالی راتیں، واو اور، لا یدرونا انہیں علم نہیں تھا، عدت گنتی، ہا ان کی یعنی ان مہینوں کی، ما جب تک، لم تکن نہ ہوتی، من سے، لیالی راتیں، اشہر مہینے، حرم حرمت والے، احترام والے مہینے۔ لفظی ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مشرکین اور کفار کا جب مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر مقابلہ ہوتا تھا تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مشرکین اور کفار یہ بھاگنے کی تمنا کرتے تھے، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں اور ہمیں جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے معاشرے کے اندر جنگ سے بھاگنا اور پیٹ پھیر کر چلے جانا یہ انتہائی عیب کی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن کفار اور مشرکین کو اس عیب سے اور اس آر سے کوئی مطلب نہیں تھا، ان کو اپنی جان بچانے سے غرض اور مقصد ہوتا تھا
اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جیسے کیسے کر کے ہم اپنی جان بچا کر بھاگ جائیں، لیکن ظاہر ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابل ہیں، مسلمان ان کے مقابل ہیں جو ان کو بھاگنے نہیں دے سکتے تھے۔ تو پھر جب یہ میدان جنگ سے بھاگ تو نہ سکتے تھے کفار اور مشرکین، تو پھر ان کو ان مسخ شدہ لاشوں پر فخر ہوتا تھا، وہ مسخ شدہ لاشیں جن کو شکاری پرندے نوچ نوچ کر کھا گئے ہیں، اور کچھ اس لاشوں کے ٹکڑے اور اعضاء جن کو شکاری پرندے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں ایک تو کچھ اس وقت ہی کھا لیتے ہیں لاشوں میں سے، اور اسی طریقے سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے اور جو کمزور پرندے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے لاشوں کے کچھ ٹکڑے، گوشت کے کچھ ٹکڑے اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کمزور اور پرندوں کے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ تو یہ جو لاشوں کے ٹکڑے تھے مسخ ہو چکی ہوتی تھی، ان کو میدان جنگ کے اندر اس قسم کی ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ان کی جان نکلتی تھی، اور یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ مسخ شدہ لاشیں ان کی جگہ پر آج ہم ہوتے، ہم مر کے ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جاتی جس عذاب کا ہمیں آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مسلمان اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین یہ بھاگنے کی تمنا کرتے تھے، اور قریب تھا کہ یہ رشک کرتے ان اعضاء یعنی ان مسخ شدہ لاشوں پر، شال جو اٹھ گئیں ان شکاری پرندوں کے ساتھ، اور اس گدھ ہے یا اسی طریقے سے عقاب وغیرہ ہیں جو ان کا گوشت کھایا کرتے تھے، کچھ کا گوشت وہ وہاں پر کھا لیتے تھے اور کچھ کا گوشت اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو ایسے مسخ شدہ لاشیں، ان کے بکھرے ہوئے اعضاء، ان کے ٹوٹے پھوٹے جسم کے ٹکڑے، ان کے اوپر یہ کفار اور مشرکین رشک کرتے تھے کہ کاش ان کی جگہ پر ہم ہوتے اور ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ دوسرے شعر کے اندر حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ آئے روز کی جنگوں سے کفار اور مشرکین حواس باختہ رہتے تھے، اور ان کو ہر وقت ہر دن مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا مہینہ اس وقت طلوع ہو گیا ہے اور کون سا مہینہ اس وقت جا رہا ہے۔ ہر وقت ان کو یہی عذاب اور اسی سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دوبارہ جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہو جائے اور پھر ہمارے ساتھ ہمارے سر کے اوپر ایک نئی مصیبت نازل ہو جائے۔ تو لہٰذا وہ اس جنگ سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اتنے حواس باختہ ہو چکے ہوتے تھے، ایسی ان کے اوپر مصیبت طاری ہوتی تھی کہ ان کو نہ دن کا علم ہوتا تھا نہ رات کا علم ہوتا تھا۔ البتہ یہ کہ جب حرمت والے مہینے آ جاتے تھے تب ان کی جان کو کچھ سکون آتا تھا۔ اصل میں یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر 4 مہینے ایسے تھے جن کو حرمت والے یعنی احترام والے مہینے سمجھا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں کے اندر عرب کے لوگ ہر قسم کے قتل و قتال کو، لڑائی اور جنگ سے گریز کر لیا کرتے تھے، اور اس میں لڑنے کو جائز نہیں سمجھا کرتے تھے۔ تو جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو پھر ان کفار اور مشرکین کی جانوں کو سکون ہوتا تھا کہ چلو اب یہ والے مہینے آگے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر ہماری جان یہ بچ جائے گی، ہمیں مسلمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں لڑنی پڑے گی۔ یہ 4 مہینے کون سے تھے؟ ان میں سے 3 مہینے تو اکٹھے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ الگ آتا ہے اور وہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے شمار کیے جاتے ہیں، احترام والے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو جب یہ والے مہینے آتے تھے تو پھر ان کفار اور مشرکین کو تھوڑا سا سکون آتا تھا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ راتیں گزرتی رہتی تھی اور ان کو کچھ علم نہیں ہوتا تھا کہ ان کی کیا گنتی ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، مہینے کی کون سی تاریخ ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ راتیں حرمت والے مہینے کی نہ ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 122 میں خوش آمدید۔ شعر دیکھ لیں۔ کأنما الدین ضیف حل ساحتہم بکل کرم الی لحم العدا کرمی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ گویا کہ دین اسلام ایک ایسا مہمان ہے جو ان کفار کے صحن میں اترا ہے، اپنے ایسے تمام بہادر ساتھیوں سمیت جو کہ دشمن کے گوشت کھانے کے شوقین ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کأنما، اس کا معنی ہے گویا کہ۔ دین سے مراد ہے یہاں پہ دین اسلام۔ ضعیف عربی میں کہتے ہیں مہمان کو۔ حلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، مہمان کا کسی گھر میں جانا، کسی کے پاس جانا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ ساحہ، یہ کہتے ہیں صحن کو، صحن، برآمدہ، ہم، ان کے، اس سے مراد ہے کہ کفار، گویا کہ کفار ان کا گھر ہے اور اس گھر کے اندر دین اسلام بطور مہمان کے نازل ہو چکا ہے، بطور مہمان کے اس گھر میں آ چکا ہے۔ با، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کل، تمام، کرم، قوم کا سردار، یا آپ اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں بہادر ساتھی،
इला तरफ, लहम गोश्त, इदा ये दुश्मन को कहा जाता है, करीम गोश्त के शौकीन या ख्वाहिशमंद। हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह ताला ने जैसा कि गुज़श्ता अशार के अंदर कुफ़ार के कत्ल होने का तज़किरा किया था, इन अशार के अंदर कत्ल होने की और खून रेज़ी की कसरत की तरफ ज़िक्र फरमा रहे हैं कि गोया कि दीन इस्लाम बमंज़िला उस मेहमान के है जो अपने साथियों और अपने बहादुर दोस्तों और सरदारों के साथ कुफ़ार के सहन के अंदर आ चुका है, कुफ़ार के सहन के अंदर उतर चुका है। तो ये दीन इस्लाम जो है ये कुफ़ार और दुश्मनों के खून का प्यासा है। और कायदा और उसूल ये होता है कि मेहमान के सामने वही चीज़ पेश की जाती है जो मेहमान को मरगूब होती है, मेहमान को पसंद होती है। और जब इनको कुफ़ार के खून की तलब है, कुफ़ार को कत्ल करने की और इनको ज़लील और रुस्वा करने की तलब है, तो लिहाजा इनके सामने यही वाली चीज़ पेश की गई और कुफ़ार और मुशरिकीन दीन इस्लाम के मददगारों, दीन इस्लाम के हमायतियों, मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इबरतनाक तरीके से, बदतरीन तरीके से कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं। तो ये फरमाया कि दीन इस्लाम गोया कि एक ऐसा मेहमान है जो कुफ़ार के सहन के अंदर उतर चुका है, अपने तमाम बहादुर साथियों समेत या अपने कौम के सरदारों के साथ, जो कि दुश्मन के गोश्त खाने के ख्वाहिशमंद हैं, दुश्मन के गोश्त खाने के शौकीन हैं। और ऐसे मेहमानों के सामने वही वाली डिश पेश की गई है, दुश्मनों का गोश्त। मतलब ये है कि दुश्मन इन मेहमानों के सामने बहुत बुरे तरीके से कत्ल हुए हैं और दीन इस्लाम ये गालिब आया है। शेर नंबर 123, यजुर्रु बहर खमीसिन फ़ौक़ साबिहतिन तरमी बिमौजिम मिनल अबतालि मुल्तक़िमी मिन कुल्लि मुंतदिबिन लिल्लाहि मुहतसिबिन यस्तु बिमुस्तासिलिन लिलकुफ्रि मुस्तलिमी। दीन इस्लाम एक लश्कर का समंदर खींच कर ला रहा है जो कि तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सवार हैं, जो बहादुरों की ऐसी तलातम खेज़ मौजें लेकर आ रहा है जो बाहम टकरा कर लहरें फेंक रही हैं। इस लश्कर का हर मुजाहिद रज़ाए इलाही का तलबगार होकर लब्बैक कहने वाला है, जो कुफर को जड़ से उखाड़ देने वाला ज़ोरदार हमला करता है। अब लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें। यजुर्रु, जर्रा यजुर्रु इसका मतलब होता है खींचना, खींच कर लेकर आना। तो गोया कि दीन इस्लाम खींच कर ला रहा है। क्या खींच कर ला रहा है उसका तज़किरा आगे है। बाहर समंदर को खींच कर ला रहा है, अरबी में समंदर को बाहर कहते हैं। खमीस पाँच का समंदर, ये जो खमीस है ये कहते हैं पाँच को। अब पाँच से यहाँ पर क्या मुराद है? देखें, उस पुराने दौर के अंदर जो लश्कर होता था इसके कुल 5 हिस्से होते थे। उनमें से एक मुकदमा होता था जो लश्कर से पहले आगे भेज दिया जाता था। दूसरा जो लश्कर के अंदर 4 हिस्से होते थे उनके अंदर एक साका, दूसरा कल्ब, तीसरा मैमना और चौथा मैसरा। तो कोई भी लश्कर होता था, जंगी लश्कर, इन 5 किस्म के दस्तों के ऊपर मुश्तमिल होता था। इसी वजह से इसको खमीस कह दिया गया। तो गोया कि दीन इस्लाम मुजाहिदीन के एक ऐसे लश्कर को खींच कर ला रहा है जो कि समंदर की तरह है, समंदर की मानिंद है। फ़ौक ये कहते हैं ऊपर, मतलब है सवार। साबिहा तेज रफ्तार घोड़े। यानी वो जो मुजाहिदीन का लश्कर है, बल्कि लश्कर का जो समंदर है वो तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर कुफ़ार को रोंदने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए आ रहा है। दीन इस्लाम इसको खींच कर ला रहा है। तरमी इसका मतलब होता है फेंकना, मारना, ये इसका मतलब होता है। मार रहा है, फेंक रहा है। मौज, ये मौज को कहा जाता है। मिन से, अबताल ये बदल की जमा है, बहादुर को, शुजा को, ये इसको कहा जाता है। मुल्ततिमी बाहम टकराने वाली। ये जो मुल्ततिम है ना, इसका ताल्लुक इस मौज के साथ है। यानी ये जो समंदर है मुजाहिदीन का, ये गोया के बाहम टकराने वाली लहरों की तरह है। आपने देखा होगा जिस वक्त समंदर के अंदर तलातम खेज लहरें आती हैं तो वो आपस के अंदर टकराती हैं, उसमें एक जोश होता है, एक जज्बा होता है और एक गुस्से का इजहार होता है। और जिस वक्त समंदर के अंदर तूफान आता है तो बड़ी बड़ी लहरें आपस में टकराती हैं और उस वक्त उसके मुकाबले में कोई भी चीज़ आ जाए उसको नेस्तो नाबूद कर देती हैं, तबाह व बर्बाद कर देती हैं। दीन इस्लाम ये भी मुजाहिदीन के एक ऐसे लश्कर को लेकर आ रहा है जो बहादुरों की ऐसे ताकतवर और तलातम खेज़ लहरों से भरा हुआ है, जो टकरा टकरा कर उसके अंदर गैज़ो गज़ब और गुस्से का इजहार हो रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इनके सामने कोई भी लश्कर आ जाएगा, मुशरिकीन का, मुनाफिकीन का, कुफ़ार का,
اس کی خیر نہیں ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا۔ من سے کل تمام منتدب دعوت کو قبول کرنے والا، لام لیے اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والا، ظاہر ہے سے مراد مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان قبول کرتے ہیں۔ محتسب احتساب سے ہے، گننے والا، شمار کرنے والا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیکیوں کا انتظار کرنے والے ہیں، نیکیوں کا شمار کرنے والے ہیں۔ یستوت سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا۔ لام لیے کفر کے لیے، مستاصل کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنے والا، یعنی ایسا حملہ ہے جو کفر کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ کوئی درخت ہے نا، بالفرض کوئی بوٹا ہے، کوئی درخت ہے، آپ اس کو کاٹ دیں تو ظاہر ہے جب اس پہ بارش آئے گی اور اس کے اوپر ہوا چلے گی تو وہ دوبارہ اگائے گا، لیکن اگر آپ نے کسی درخت کو، کسی بوٹے کو، کسی پودے کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا ہے تو پھر اس کا تو مکمل کلا کما ہو چکا ہے، مکمل اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر بارش آتی رہے، اب اس کو آپ وہ کھاد ڈالتے رہے، وہ دوبارہ اگنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو دین اسلام کا لشکر ہے مجاہدین کا، انہوں نے بھی کفار کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ کفر کو اس کی جڑ سے ہی اکھاڑ دیا۔ اور یہ جو آگے لفظ ہے نا مستعلم، اس کا مطلب یہی ہے جڑ سے اکھاڑ دینے والا۔ باقی تشریح میں آپ کو درمیان میں کر چکا ہوں کہ دین اسلام ایک ایسے مجاہدین کے لشکر کو اور بڑے لشکر کے سمندر کو کھینچ کر لے کر آ رہا تھا، جو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھے اور ایسے بہادر تھے جو گویا کہ وہ ایسی موجیں ہیں سمندر کی جو باہم ٹکرا رہی ہیں اور لہریں مار رہی ہیں، مطلب یہ کہ غیظ و غضب کا اظہار کر رہی ہیں۔ اور یہ جو دین اسلام کا جو لشکر تھا مجاہدین کا، یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب کے امیدوار تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیکی کے، خیر کے طلبگار تھے۔ اور یہ کفار کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے ہیں کہ انہوں نے کفر کو اس کی جڑ سے ہی اکھیڑ کر رکھ دیا ہے، مطلب یہ کہ اس کا بالکل کلا کما اور خاتمہ کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم 2 شعر کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا شعر ہے 125 نمبر، حتی غدت ملت الاسلام وہی بہم من بعد غربتها موصولۃ الرحم، اور آگے ہے 126 نمبر شعر، مکفولۃ ابدا منہم بخیر اب وخیر بعل فلم تیتم ولم تئم۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہاں تک کہ وہ ملت اسلام جو صحابہ کرام پر مشتمل تھی، اپنی غریب الوطنی کے بعد اپنے رشتہ داروں سے مل گئی۔ یہاں تک کہ وہ ملت اسلام اپنے دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونے کے بعد اپنے بہترین باپ اور اپنے بہترین شوہر کی زیر کفالت آ گئی کہ نہ تو اب وہ یتیم ہوگی اور نہ ہی اب وہ بیوہ ہوگی۔ اس کا ترجمہ ہو گیا، اب ایک ایک لفظ کو ترجمہ دیکھ لیں۔ حتی یہاں تک کہ، غدت اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا یا ہونا، ملت اسلام دین اسلام شریعت، واہیا واو اور ہیا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اس سے مراد یہی ہے ملت اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بہم، با کا مطلب ساتھ، ہم ان کے ساتھ، مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے ساتھ ملت اسلام ایسے ہوگی، کیسے ہوگی اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ من سے بعد، یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غربتیہا، اس کو دیکھیں ذرا، غربت غریب الوطن ہونا، جیسے مسافر ہوتا ہے نا، اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر وہ اجنبی ہوتا ہے اور وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے غریب الوطن ہونا۔ یہ جو ہا ہے، ہا لوٹ رہی ہے اس ملت اسلام کی طرف، یعنی جو ملت اسلام تھی، دین اسلام تھی، شریعت تھی، وہ اپنے غریب الوطنی کے بعد کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی موصولۃ الرحم ہوگی۔ موصولہ اس کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، رحم قریبی رشتہ دار۔ جیسے ایک آدمی اجنبی ہے نا، ایک ایسے علاقے کے اندر گیا جہاں پر اس کا کوئی واقف نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ بے یار و مددگار ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن ایک آدمی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہے، اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو اس کی مدد کرنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہی والی بات یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ملت اسلام تھی وہ صحابہ کرام کی وجہ سے اس کو ایسی تقویت اور ایسی قوت ملی ہے کہ پہلے تو وہ غریب الوطنی تھی،
غریب الوطن یہ تھے کہ جس وقت دین اسلام شروع ہوا تھا، شریعت اسلامیہ اور مسلمان نئے نئے دین کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے تھے، تو اس وقت دین اسلام کمزور تھا، مسلمان اس کے اندر تھوڑے تھے، طاقتور نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام جیسے جیسے دین اسلام میں داخل ہوتے گئے ہیں، شریعت اور دین اسلام اس کو طاقت ملتی گئی ہے، گویا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل چکی ہے، اب اس کو کسی قسم کا خوف اور خدشہ نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی اور مصیبت نازل نہیں ہوگی۔ مکفولہ، کفالت کی گئی۔ ابدا، ہمیشہ۔ من سے، ہم ان، باسات، خیر، بہترین، اب باپ، وہ اور خیر بہترین، بال کہتے ہیں شوہر کو، فا لہذا، لم تیتم، یتیم نہیں ہوگی، واو اور لم تئیمی، بیوہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ ہے، ملت اسلامیہ ہے، وہ دشمنوں سے ہمیشہ ہمیشہ سے محفوظ ہو کر بہترین باپ اور بہترین شوہر کی مکفولہ زیر کفالت آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی حفاظت کے لحاظ سے دین کے باپ اور شریعت کی ضرورت کی کفالت کے اعتبار سے گویا کہ دین کے شوہر ہیں، تو ایک ایسے بہترین باپ اور ایک ایسے بہترین شوہر کے زیر کفالت دین اسلام اور شریعت اسلامیہ آ چکی ہے کہ اب یہ کبھی یتیم نہیں ہوگی۔ دیکھیں باپ ہوتا ہے نا، باپ کے زیر کفالت اس کا بچہ ہوتا ہے، اگر باپ فوت ہو جائے اور بچہ بھی نابالغ ہو تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، لیکن جو شریعت اسلامیہ ہے، دین اسلامیہ ہے، یہ ایک ایسے بہترین باپ کے زیر کفالت آ چکی ہے کہ اب یہ کبھی یتیم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے جیسے ایک عورت ہے وہ کسی خاوند کے نکاح کے اندر وہ خاوند کا انتقال ہو جائے تو عورت بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو شریعت اسلامی ہے یہ ایسے بہترین شوہر کی زیر کفالت ہے کہ اس سے شوہر کا انتقال نہیں ہوگا اور یہ بیوہ بھی نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ جو دو مصیبتیں اور دو پریشانیاں آتی ہیں، ایک تو بچے کو پریشانی آتی ہے، اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے، شریعت اسلامیہ کو یہ والی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور دوسری پریشانی آتی ہے کہ عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن جو ملت اسلامیہ ہے، شریعت اسلامیہ ہے، یہ اب ایسے مضبوط ہاتھوں میں آ چکی ہے کہ اگرچہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو بھی جائیں گے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جماعت تیار کر کے جا چکے ہیں کہ جو اس دین اسلام کی، شریعت اسلام کی مکمل اور بہترین طریقے سے کفالت کرتے رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے فی غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم 2 شعر کے ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 127 ہے اور دوسرا 128 ہے۔ شعر دیکھ لیں۔ ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ماذا رآ منہم فی کل مستدمی فصل حنینا وصل بدرا وصل احدا فصول حتف لہم ادھا من الوخمی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وہ صحابہ عزم و ہمت کے پہاڑ ہیں، ان سے ٹکر لینے والے کفار سے پوچھئے ان کفار نے ان صحابہ کی عزم و ہمت میں سے کیا دیکھا ہر ٹکرانے کی جگہ میں، یعنی لڑائی کی جگہ میں۔ ان کفار سے غزوہ حنین اور غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں پوچھئے جو ان کے لیے ایسے موت کے موسم تھے جو وبائی امراض سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ہم، وہ، یعنی وہ صحابہ۔ جبال، یہ جبل کی جمع ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں۔ فا لہذا، سل، سوال کریں۔ ان، سے، ہم، ان سے سوال کریں، ان صحابہ کے بارے میں جو کہ عزم و ہمت کے پہاڑ تھے۔ مصادمہ، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ایک دوسرے کو مارنا یا آپس میں ٹکرانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ہم، ان کا یا ان سے۔ ما، کیا، ذا، وہ، رآ، دیکھا، من، سے، ہم، ان، فی، میں، کل، تمام، مستدم، میدان جنگ۔ فا لہذا، سل، سوال کریں۔ حنین، یہ ایک وادی ہے،
مکہ اور طائف کے درمیان، واو اور سل سوال کریں، بدر یہ بھی ایک وادی ہے، ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور وہاں پر ایک کنواں بھی ہے جو کہ بڑا مشہور ہے۔ واو اور سل سوال کریں، احد یہ پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں۔ فصول یہ فصل کی جمع ہے، مراد ہے زمانہ یا موسم۔ حتف ہلاکت، یعنی ہلاکت کا زمانہ ہے یا ہلاکت کا موسم ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ لام لیے ہم ان کے، ادہا زیادہ سخت، من سے، وخم وبا یا وبائی امراض، یہ اس کے معنی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی تعریف کے اندر یہ دونوں اشعار کہے گئے ہیں، تو حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پہاڑ ہیں۔ پہاڑ سے مراد یہ ہے کہ عزم و ہمت کے، بہادری کے اور شجاعت کے، یہ ایسے پہاڑ ہیں، بہت عظیم الشان ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ ان سے ٹکرانے والے، ان سے لڑنے والے جو کفار تھے، آپ ان کفار سے ان صحابہ کرام کے بارے میں پوچھ لیں۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا، عربی کا مقولہ ہے کہ فضیلت اس کو کہتے ہیں جس کی گواہی دشمن دے، تو صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے یہ ایسی فضیلت ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دینے کے اوپر مجبور ہیں۔ اگر آپ دشمنوں سے بھی پوچھیں گے تو دشمن بھی یہ والی بات تسلیم کریں گے کہ صحابہ کرام انتہائی شجاع تھے، انتہائی بہادر تھے، انتہائی دلیر تھے، چنانچہ ان صحابہ کرام نے ہمارا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، ہمیں نیست و نابود اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ حضرت ناظم فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ ان سے ٹکرانے والے کفار سے پوچھئے، ان کی آپ رائے لیں۔ آپ ان سے کیا پوچھیں، وہ آگے بتا رہے ہیں، ماذا رأى منہم، یعنی ان کفار نے ان صحابہ کرام کے اندر کیا کیا شجاعت اور بہادری کی صفات دیکھی ہیں، تو پھر یہ کفار آپ کو بتائیں گے کہ یہ صحابہ کرام کتنے دلیر، کتنے بہادر، کتنے شجاع تھے، اور انہوں نے شجاعت کے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے تھے۔ فی کل مستدمی، ہر میدان جنگ کے اندر، یعنی جب بھی کوئی میدان جنگ کے اندر مقابلہ ہوا ہے کفار کا صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو صحابہ کرام نے وہاں پر شجاعت اور بہادری کے صفحات رقم کیے ہیں، اور بہادری کی بہت ایسی داستانیں رقم کر کے چلے گئے ہیں جو رہتی دنیا تک باقی رہیں گی اور رہتی دنیا تک دہرائی جاتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد آگے 3 جنگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کفار سے آپ پوچھئے، غزوہ حنین کے بارے میں پوچھئے، غزوہ بدر کے بارے میں پوچھئے، غزوہ احد کے بارے میں پوچھئے، یہ ان کفار کے لیے ہلاکت کے ایسے زمانے تھے، یہ ہلاکت کے ایسے موسم تھے جو وبائی امراض سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دیکھیں جیسے وبائی امراض ہوتے ہیں نا، جیسے طاعون ہے، جب وہ کسی بستی میں آتا ہے تو پھر ہزاروں افراد کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہوتی ہے، لیکن یہ جو صحابہ کرام تھے یہ ان کفار کے اوپر وبائی امراض سے بھی زیادہ سخت تھے۔ وبائی امراض سے ان کفار کا اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا جتنا ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شجاعت اور بہادری سے ان کفار کا جانی اور مالی نقصان ہوتا رہا ہے۔ اس میں 3 جنگوں کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایک ہے غزوہ حنین، دوسرا ہے غزوہ بدر، اور تیسرا ہے غزوہ احد۔ غزوہ حنین یہ شوال 8 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ اس لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 صحابہ کرام تھے۔ شروع میں مسلمان اپنی کثرت کے اوپر نازاں تھے، اس لیے پھر مسلمانوں کے اوپر تھوڑی سی آزمائش آئی، یا متفرق ہو گئے، پھر واپس لوٹ آئے اور خوب داد شجاعت دی اور خوب بہادری کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خچر کے اوپر تشریف فرما تھے جس کا نام تھا دلدل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کے لیے اور کفار کے اوپر پھینک دی، اور اللہ رب العزت نے اس ایک مٹھی سے ہی کفار کو پسپا کر دیا اور کفار بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کفار کا تعاقب کیا، ان کو مارا اور ان کو قتل کرتے چلے گئے۔ انجام یہ ہوا کہ اس غزوے کے اندر کفار کو شکست فاش ہوئی، اور مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال و دولت اور اسی طریقے سے باندیاں وغیرہ بھی مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر حاصل ہوئی۔ دوسرے اس کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر یہ 17 رمضان 2 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں، اسی طریقے سے 70 اونٹ اور صرف 8 تلواریں تھیں، جبکہ اس کے برعکس کفار کی تعداد 950 تھی، اور کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور بہت سے دیگر ہتھیار بھی موجود تھے۔ اس غزوے کے اندر بھی کفار کو بدترین شکست ہوئی، مسلمانوں میں سے صرف 14 افراد شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 افراد مارے گئے اور 70 افراد ہی گرفتار ہوئے تھے۔ تیسرا اس کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد یہ شوال 3 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ کفار نے حملے کے لیے بہت تیاری کی تھی، کفار کی تعداد 3000 تھی جب یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے 700 زیرہ پوش افراد تھے اور 200 سوار تھے، باقی پیادہ تھے، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 700 تھی، جس میں زیرہ پوش افراد 100 تھے، باقی سب کے سب پیادہ تھے، ان کے پاس زیرہ بھی موجود نہیں تھے۔
لڑائی جب شروع ہوئی ہے تو اس میں پھر کفار بھاگ نکلے ہیں، اور مسلمان جب مال غنیمت جمع کرنے کے اندر مشغول ہو گئے تو پھر اس کو دیکھ کے کفار دوبارہ واپس لوٹے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، جس میں مسلمانوں کا بہت سا جانی نقصان ہوا، 70 افراد مسلمانوں کے شہید ہو گئے، جبکہ مخالفین کے کل 22 افراد مقتول ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس غزوے میں تکلیف پہنچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی اس غزوے میں شہید ہو گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو اس غزوے میں بہت سا نقصان پہنچا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے بے انتہا شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم 3 شعر 129، 130 اور 131 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ 129 نمبر دیکھیں۔ المصدر البیز حمرم بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبین بسمر الخط ما ترکت اقلامهم حرف جسم غیر منعجم شاک السلاح لهم سیما تمیزهم والورد یمتاز بالسیما من السلم۔ وہ صحابہ سفید تلواروں کو سرخ خون سے سیراب کر کے واپس لاتے تھے، بعد اس کے کہ وہ جوان دشمنوں کے سر کے بالوں میں داخل ہو جائیں، اور وہ صحابہ گندمی رنگ کے خطی نیزوں سے گویا کہ کتابت کر رہے تھے، اور ان کے قلموں نے کسی جسم کے حرف کو بغیر نقطہ لگائے نہیں چھوڑا۔ وہ صحابہ ہتھیاروں سے لیس ہوتے تھے، یہ ایسی خاص علامت ہے جو ان کو دشمنوں سے جدا کرتی تھی، جیسا کہ گلاب اپنی خاص نشانی کی وجہ سے کانٹے دار درخت سے جدا ہوتا ہے۔ ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، المصدری، یہ اسدار سے ہے۔ اسدار کا مطلب ہوتا ہے واپس لانا، اور اس کے بعد آگے لفظ ہے البیز۔ بیز اس کی یہ جمع ہے، اور اس کا واحد آتا ہے ابیض، سیکل شدہ تلوار کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو ابیض ہے نا لفظ، یہ عربی میں کہا جاتا ہے سفید کو۔ تو جس وقت تلوار کو سیکل کیا جاتا تھا، اس کو مزید چمکایا جاتا تھا، تو گویا کہ وہ اندر سے سفید نکل آتی تھی، اسی وجہ سے سیکل شدہ تلوار کو البیز یا ابیض کہہ دیا جاتا تھا۔ حمر، یہ سرخ کو کہتے ہیں یا سرخی کو۔ بعد یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ما، اس کے، یعنی بعد اس کے۔ واردت، واپس لاتے تھے۔ من سے، العدا، یہ عدو کی جمع ہے، عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ کل، تمام، مسود، سیاہ، یعنی سر کے اور گردن کا جو سیاہ مقامات ہیں، سیاہ حصے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ من سے، اللمم، زلفیں۔ اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ صحابہ کرام اپنی سفید چمکدار سیکل شدہ تلواروں کو واپس لاتے تھے سرخ کر کے۔ ظاہر بات ہے، جب تلوار سے آپ کسی کو قتل کریں گے تو اس تلوار کے اوپر خون لگ جائے گا، اور وہ تلوار پھر سفید نہیں رہے گی، بلکہ اس کا رنگ پھر تبدیل ہو کر خون کی وجہ سے سرخ ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کی جو تلواریں تھیں، وہ دشمن کے جو زلفیں ہیں، سر کے اوپر ہے، گردن کے اوپر جو ان کی زلفیں دشمنوں کے ہوتی تھی، یہاں پر کثرت کے ساتھ لگتی تھی، تو دشمن کے سر کے اوپر دشمن کی گردنیں کاٹتی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کے خون سے وہ تلواریں سرخ ہو جاتی تھی، اور صحابہ کرام جب ان سفید سیکل شدہ تلواروں کو واپس لے کر آتے تھے جنگ کرنے کے بعد، تو پھر وہ کثرت سے خون بہانے کی وجہ سے وہ سرخ ہو جاتی تھی۔ یہ پہلے شعر کا مطلب ہے۔ واو اور کاتبین، لکھنے والے، یہاں پر مراد ہے نیزہ مارنے والے۔ باسات، سمر، یہ اسمر کی جمع ہے، گندمی رنگ۔ تو وہ جو نیزہ ہوتا تھا صحابہ کرام کے پاس، اس کی جو لکڑی ہوتی تھی وہ گندمی رنگ کی ہوتی تھی، تو گویا کہ وہ صحابہ کرام گندمی رنگ کے لکڑی والے نیزے سے لکھا کرتے تھے، مطلب یہ کہ وہ نیزے مارا کرتے تھے۔ آگے ہے خط، یہ بحرین میں ایک کشتیوں کے باندھنے کی جگہ ہے، جہاں پر نیزوں کی لکڑی ہندوستان سے جایا کرتی تھی، اور وہاں سے پھر نیزے تیار ہو کر فروخت ہوا کرتے تھے۔ تو دوسرے لفظ میں آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بحرین کے گندمی رنگ والے نیزوں سے صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، مطلب یہ کہ دشمنوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ ما، نہیں،
ترکت چھوڑا، اقلام یہ قلم کی جمع ہے، ہم ان کے، صحابہ کرام کے قلم نے نہیں چھوڑا، حرف یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسم اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، غیرہ بغیر، منعجم نقطہ لگائے، مطلب قلم کے ذریعے سے آپ حروف لکھتے ہیں اور بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں نقطوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اب یہ جیم ہے، آپ نے یہ جیم لکھا ہے تو جب تک آپ اس میں نقطہ نہیں لگائیں گے ایسے تو تب تک یہ جیم نہیں بنے گا، یہ ہاں رہے گا۔ تو صحابہ کرام کے جو قلم تھے انہوں نے کسی حرف کو نقطہ لگائے بغیر چھوڑا نہیں ہے، تو یہاں پر قلم سے بھی مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام کے نیزے ہیں، اور کسی حرف کو، حرف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ دشمن کے اجسام ہیں، اس کو نقطہ لگائے بغیر نہیں چھوڑا ہے، مطلب نیزوں کے ذریعے سے ان کو مارا ہے، ان کو قتل کیا ہے، اور یہاں پہ قلم سے مراد بھی کیا ہے؟ یہ نیزے ہی ہیں۔ تو اس سے مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ صحابہ کرام وہ اس بحرین سے جو بنے ہوئے گندمی نیزے تھے، ان گندمی نیزوں کے ذریعے سے کسی دشمن کے جسم کو چھوڑا نہیں ہے، مگر اس نیزوں کے ذریعے سے ان کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی گویا کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ایسے قلم تھے، اور وہ جو دشمن ہیں ان کے جو جسم ہیں، ان کا جو وجود ہے وہ ایسے ہے گویا کہ وہ حروف ہیں جن کو نقطے لگانے کی ضرورت ہے، نیزے مار مار کے ان کے جسم پر نقطے لگائے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو قتل کیا ہے، اور جہاد کے اندر دشمنوں کی خوب خون ریزی کی ہے، خون بہایا ہے۔ آگے دیکھیں، شاکی سجا ہوا، اسلحہ اسلحہ، اسلحے سے سجے ہوتے تھے صحابہ، مطلب یہ کہ مسلح ہوتے تھے۔ لام لیے، ہم ان کے، سیما علامت، تمیز ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، ہم ان کو، یہاں پر بھی وہی صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کی کوئی خاص علامت جس سے صحابہ کرام کو پہچانا جا سکے، تو وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی خاص علامت جس سے صحابہ کرام دشمنوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، دشمنوں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اسلحے سے خوب مسلح ہوتے تھے۔ واو اور الورد، گلاب کا پھول، یمتازو ممتاز ہوتا ہے، یہ وہی ہے جو تمیزو کا معنی ہے، وہی یمتازو کا معنی ہے۔ باسات سیما یہ اوپر آ چکا، علامت کو کہتے ہیں۔ من سے، سلم کانٹے دار درخت، جس طریقے سے گلاب کا پھول ہے اور کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے، تو گلاب کا پھول اپنے گلاب کے پھول کی سرخ رنگت اور اس کی خوشبو کے ساتھ کانٹے دار درخت سے، کانٹے دار جھاڑی سے جدا اور الگ ہوتا ہے، دور سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی صحابہ کرام بھی اپنے مسلح ہونے کی وجہ سے، اسلحے کے ساتھ خوب سجے ہونے کی وجہ سے، ہتھیار بند ہونے کی وجہ سے دشمنوں سے ممتاز اور جدا ہو جاتے ہیں، دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ گویا کہ جو 3 اشعار ہیں، ان تینوں اشعار کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی بہادری، شجاعت اور خون ریزی کرنے کی تعریف کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس سبق میں ہم شعر نمبر 132، 33 اور 34 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ شعر دیکھ لیں۔ تہدی الیک ریاح النصر نشرہم فتحسب الورد فی الاکمام کل کمی کأنہم فی ظہور الخیل نبت ربا من شدت الحزم لا من شدت الحزم طارت قلوب العدا من بأسہم فرقا فما تفرق بین البہم والبہم۔ فتح و نصرت کی ہوائیں ان کی خوشبو کا ہدیہ تم تک پہنچا رہی ہیں، تمہیں گمان ہوگا کہ ہر مجاہد غلاف میں بند گویا کہ گلاب کا پھول ہے۔ گویا کہ وہ صحابہ گھوڑوں کی پشت پر ٹیلوں پر اگا ہوا سبزہ معلوم ہوتے ہیں، جو کہ ان کی بھرپور مہارت کی وجہ سے تھا، نہ کہ گھوڑے کی زین کی سختی کی وجہ سے۔ دشمن کے دل صحابہ کی جنگ کی سختی کی وجہ سے خوف کے مارے اڑے جاتے تھے، اور وہ بکری کے بچے اور مجاہد کے درمیان فرق نہیں کر پاتے تھے۔ ترجمہ ہو گیا، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدیہ بھیجنا۔ الا طرف، کاف آپ کے، تمہارے، تمہاری طرف ہدیہ بھیجتی ہیں۔ ریاح
یہ ہواؤں کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے۔ النصر مدد، مدد اور نصرت اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نشر خوشبو، ہم ان کی، فا لہذا، تحسبو تم گمان کرو گے، الورد گلاب کا پھول، فی میں، اکمام یہ کم کی جمع ہے، غلاف شگوفے کا غلاف، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ کل تمام، قمیض ذرا پوش، ذرا پہنے ہوئے، کأنّا گویا کہ، ہم وہ، فی پر، ظہور یہ ظہر کی جمع ہے، پیٹھ کو کہا جاتا ہے، پیٹھ پشت، الخیل گھوڑے، نبت سبزہ ہریالی، ربا یہ ربوہ کی جمع ہے، ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ من سے، شدت سختی یا بھرپور، الحزم ہوشیاری، لا نہیں، من سے، شدت یہ پہلے گزر چکا ہے، اس کے نقطے لگانے رہ گئے تھے، وہ اس کو آپ لگا لیں۔ سختی یا بھرپور یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ الحزم زین کا کسنا، گھوڑے کے اوپر زین ڈالی جاتی ہے نا، اس کو پھر کسا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ سوار موجود ہوتا ہے۔ طارت اڑنا یا اڑنے لگے، قلوب دل یہ قلب کی جمع ہے، الادا عدو کی جمع دشمن، من سے، باس جنگ، جنگ کی سختی، ہم ان کی یعنی صحابہ کی، فرق خوف، فا لہذا، ما تفرقو تفریق نہیں کر پاتے تھے یا جدا نہیں کر پاتے تھے، بین درمیان، یہ البہم اور البہم یہ دونوں جمع ہیں، بہم بکری کے بچے اور بہم بہادر شجاع۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گلاب کا پھول ہے، جب وہ بھی کھلا نہیں ہوتا ہے، وہ شگوفے کے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو یہ جو پہلا شعر ہے تہدی الیک ریاح النصر نشرہم، اس شعر کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کے جو مجاہد صحابہ کرام تھے، ان کے جو زیرہ پوش بہادر تھے، یعنی جنہوں نے زیرہ پہنی ہوتی تھی اور بہادری کے ساتھ صحابہ کرام جنگ لڑتے تھے، ان کو شگوفوں سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام جہاں پر جاتے تھے ان کی فتح کی خبریں دور دور تک پھیل جاتی تھی، تو گویا کہ جو ان کی فتح کی خبریں ہیں، یہ ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ ان فتح کی خبروں کو گلاب کی خوشبو سے تعبیر کر رہے ہیں، کہ جیسے شگوفے کے اندر گلاب کھل رہا ہو اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیلتی ہے، بالکل ایسے ہی یہ صحابہ کرام جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے اور جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں یہ ایسے کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، اتنا قتل و غارت کرتے ہیں کہ کفار کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کی فتح کی خبریں دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ تو یہی کہا کہ ہدیہ بھیجیں گی آپ کی طرف ہوائیں ان کی مدد و نصرت کی خوشبو۔ تو گویا کہ آپ یہ گمان کریں گے کہ ہر ذرہ پوش یعنی جو مجاہد ہے، گویا کہ آپ کو یہ گمان ہوگا کہ یہ شگوفے کے اندر گلاب کا پھول ہے جس کی خوشبو دور دور تک پہنچ رہی ہے۔ پھر جو دوسرا شعر ہے، اس میں صحابہ کرام کی گھوڑ سواری کے اندر مہارت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام گھوڑ سواری میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ جب وہ گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر جنگ کے لیے جاتے تھے تو گویا کہ وہ ایسے ہوتے تھے جیسے کہ ٹیلے کی گھاس ہے یا ٹیلے کا سبزہ ہے۔ دیکھیں جو سبزہ ہے یہ ٹیلے کے اوپر بھی ہوتا ہے اور زمین کے اوپر بھی گھاس ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو زمین والی گھاس ہے اس کے اندر پائیداری اور مضبوطی نہیں ہوتی ہے، پانی اگر اس کے اوپر آتا ہے یا کوئی اندھیری اس طریقے سے چلتی ہے تو وہ گھاس اکھڑ بھی جاتی ہے۔ لیکن جو ٹیلے کے اوپر جو گھاس ہوتی ہے یہ اس کی جڑیں انتہائی اندر تک موجود ہوتی ہیں، اس کے اوپر پانی آ جائے، اس کے اوپر سیلاب آ جائے تو وہ ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے، وہ برقرار رہتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام بھی ایسے گھوڑے کی پشت کے اوپر جم کر بیٹھتے تھے کہ جتنی بھی جنگ کی سختی کیوں نہ ہوتی تھی یہ اس گھوڑے کی پشت سے گرتے نہیں تھے اور اس سے نیچے نہیں اترتے تھے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ فرمایا کہ گویا کہ یہ گھوڑے کی پشت کے اوپر ٹیلے کی گھاس ہے،
پھر اس میں ایک اور بھی تشبیہ دی گئی ہے ٹیلے کی گھاس کے ساتھ اس طریقے سے کہ جیسے جب ہوا چلتی ہے تو جو گھاس ہوتی ہے وہ لہراتی ہے اور وہ ایک منظر بڑا خوشنما ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی صحابہ کرام جب ان گھوڑوں کی پشتوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور جب وہ جنگ کرتے ہیں تو لہرا کر کبھی اس طرف تیر چلاتے ہیں، کبھی اس طرف تیر چلاتے ہیں، کبھی ایک طرف تلوار مارتے ہیں، کبھی دوسری طرف تلوار مارتے ہیں، کبھی نیزے مارتے ہیں، تو گویا کہ ان صحابہ کو اس لہرا کر تیزی کے ساتھ حملے کرنے میں اس ٹیلے کی گھاس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو جیسے وہ خوشنما معلوم ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جب یہ دشمنوں کا قلع کما کرتے ہیں تو یہ بھی انتہائی خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں یہ فرمایا کہ یہ جو گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھتے تھے یہ ان کی بھرپور ہوشیاری کی وجہ سے تھا، بھرپور مضبوطی اور بہادری اور مہارت کی وجہ سے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت پر مضبوطی سے باندھا ہوا ہو، ذہن کو اچھے طریقے سے کسا ہو جس کی وجہ سے یہ مضبوطی سے جم کر بیٹھے ہوں، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ان کی شجاعت تھی، ان کی بہادری تھی، ان کی مہارت تھی، جس کی وجہ سے یہ انتہائی دیدہ دلیری سے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر یہ جنگ کیا کرتے تھے۔ اور جو آخری شعر ہے اس میں ان صحابہ کرام کے رعب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے تو دشمنوں کے جو دل تھے ان کی جنگی طاقت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے خوف کے مارے اڑنے لگتے تھے۔ جیسے نا انسان کا دل بے قرار ہو جائے، اپنے اختیار کے اندر نہ رہے اور وہ ایسے لگے کہ جیسے ابھی وہ سینے سے کلیجے سے نکل کر باہر آ جائے گا، تو یہ جو دشمن تھے وہ ان سے ایسے خوف زدہ ہوتے تھے، ان کے دل ان کے قبضے قدرت کے اندر نہیں ہوتے تھے، ان کے اختیار میں نہیں ہوتے تھے، ان کے ہوش ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اڑے جاتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے رعب اور رعب کی وجہ سے دشمن کے جو دل ہیں وہ خوف کے مارے اڑے جاتے تھے اور ان کو بکری کے بچے اور بہادر شجاع کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ایسے ہی ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی بکری کا بچہ بھی آتا تھا تو اس بکری کے بچے کو بھی کوئی بہادر شجاع اور ایک دلیر جنگجو آدمی سمجھتے تھے اور اس سے بھی ڈرنے لگ جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب ایک آدمی بکری کے بچے سے ڈر رہا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بہادر آ جائے گا، کوئی شجاع آ جائے گا، کوئی دلیر آ جائے گا، اس سے تو پھر وہ اور زیادہ ڈرے گا۔ یہاں پر ان مشرکین کی بزدلی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا رعب اتنا ہوتا تھا کہ وہ بکری کے بچے کو بھی بہادر اور دلیر آدمی سمجھ کے اس سے بھی ڈرنے لگ جاتے تھے، تو پھر صحابہ سے تو یہ بدری کے اولا ڈریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم شعر نمبر 135 اور 36 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِمِي وَلَن تَرَى مِن وَلِيٍّ غَيْرَ مُنتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَسِمِ۔ اور جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کی مدد حاصل ہو، اگر اسے بہت سارے شیر اپنی کچھار میں گھیر لیں تو خاموش ہو جائیں گے، چپ سادھ لیں گے۔ اور ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوست کو نہیں دیکھو گے کہ جس کی مدد نہ کی گئی ہو، اور ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کو نہیں دیکھو گے جو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو گیا ہو۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور من جو شخص، تکن ہو، با وجہ، رسول اللہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، نصرت مدد ہو اس کی، ان اگر، تل کا ملاقات کریں، آمنا سامنا ہو، ملیں، یہ اس کا معنی ہے۔ ہو اس شخص سے، الاسد یہ اسد کی جمع ہے، شیروں کو کہتے ہیں۔ فی میں، آجام یہ عجم کی جمع ہے، بانسوں کا جنگل جس میں شیر رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کا محاورہ جو ترجمہ کہتے ہیں شیروں کی کچھار، شیروں کی رہائش کی جگہ۔ تجمی دم بخود ہو جانا، جس کو کہتے ہیں نا ہکا بکا رہ جانا، خاموشی طاری ہو جانا، چپ سادھ لینا۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی اگر وہ شیروں کے پاس جاتا ہے، بلکہ شیروں کے پاس نہ بھی جائے، جنگل میں اگر شیر کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو شیر کیسے اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، دھاڑتا ہے۔ اور اب آپ تصور کریں کہ کوئی شخص ایسا ہو وہ جس کا سامنا شیر کے ساتھ نہیں ہوا ہے بلکہ وہ شیروں کی کچھار کے اندر چلا گیا، وہ ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پر شیروں کی رہائشی کالونی ہے،
تو پھر شیر تو اس کے اوپر کیسے غضبناک ہوں گے اور اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہے، کیونکہ اس کا ایمان اتنا طاقتور اور مضبوط ہے، اگر ایسا شخص شیروں کی کچھار کے اندر بھی چلا جائے تو اس شخص کا روب شیروں کے اوپر ایسا پڑے گا کہ وہ دم بخود ہو جائیں گے، وہ چپ سادھ لیں گے، ان کی آواز ہی نہیں نکلے گی، چاہے جائے کہ وہ دھاڑ کر اس شخص کو خوفزدہ کریں، چاہے جائے کہ وہ دھاڑ کر اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ برکت ہے ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو جن و انس اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس کی تابع ہو جاتی ہیں اور اس کے حکم کی فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ واو اور لن ترا، ہرگز نہیں دیکھو گے، یہ جو لن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ترا تم دیکھو گے، من کوئی، ولی دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست تم ایسا نہیں دیکھو گے، غیرہ بغیر، منتصر مدد کیا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی دوست ہوگا اس کی اللہ رب العزت کی جانب سے لازمی طور پر مدد و نصرت کی جائے گی، بھی ان کی وجہ سے، یہ جو ہی ضمیر ہے اس کے لوٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی دوست ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی لازمی طور پر مدد و نصرت کریں گے، اس کو ہر مشکل سے نجات عطا کریں گے۔ واو اور اصلاح کا ترجمہ نہیں ہوگا، من کوئی، عدو دشمن، غیر بغیر، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، منقسم ٹوٹا ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی شخص جو دشمنی کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دیں گے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کو پیس کے رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بالکل باقی نہیں چھوڑیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک معیار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہو، آپ کے کاموں میں آسانی ہو، تو آپ کو یہ لازم اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، الفت کا، عقیدت کا تعلق آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مدد و نصرت نہ کی جائے یا آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر مشکل معاملے میں اللہ رب العزت کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اور اگر نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے تو پھر انجام بہت بھیانک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چھوڑیں گے، دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا، دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوگا، اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کن دردناک عذاب کے اس شخص کو سامنا کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فصل کا یہ آخری سبق ہے جس میں ہم 3 اشعار کی ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ احل امتہ فی حرز ملتہ کاللیث حل مع الاشبال فی عجمی کم جدلت کلمات اللہ من جدل فیہ وکم خصم البرہان من خصمی کفاک بالعلم فی الامی معجزتا فی الجاہلیت والتعدیب فی الیتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی ملت کی پناہ میں اتارا جیسا کہ شیر اپنے بچوں کے ساتھ شیر کی کچھار میں اترتا ہے۔ بہت مرتبہ اللہ کے کلمات یعنی قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں کو پچھاڑ دیا، اور بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نے بڑے دشمن کو مغلوب کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں امی ہو کر عالم ہونا اور یتیمی کی حالت میں مؤدب ہونا، اے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تیرے لیے اتنا معجزہ ہی کافی ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ احلہ اتارا، امت ہو اس کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتارا، فی میں حرز پناہ، ملت ہی اس کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی ملت کی پناہ میں اتارا۔ کاف جیسا کہ، اللیث شیر کو کہتے ہیں، حلہ اترتا ہے، مع ساتھ،
الاشبال یہ شبل کی جمع ہے، شیر کے بچوں کو کہتے ہیں۔ فی میں اجم یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، شیر کی کچھار، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بانسوں کا جنگل وہ خاص حصہ جہاں پر شیر رہتے ہیں، یہ شیروں کا جہاں پر گھر ہوتا ہے۔ کم بہت مرتبہ، جدلت جھگڑے میں غالب آیا، کلمات کلمات کلام کو کہتے ہیں، اللہ کے کلمات مراد ہے قرآن مجید۔ من سے جدل جھگڑا، فی میں ہی اس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین جھگڑا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ کن بات ذکر کر کے اس سارے کے سارے جھگڑے کو، اس سارے کے سارے قضیے کو نمٹا دیا۔ واو اور کم بہت مرتبہ، خصمہ جھگڑے میں غالب آنا، تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، یہ جدلت کا بھی اور یہ خصمہ کا بھی۔ البرہان دلیل، من یعنی، خصم جھگڑا کرنے والا، کفا کافی ہے، کا تجھے، اس با کا ترجمہ نہیں ہوگا، علم عالم ہونا کافی ہے۔ فی میں امی، امی اس کو کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ معجزتاً اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینا یا عاجز کر دینے والا، تو چونکہ معجزہ بھی مخالفین کو عاجز کر دیتا ہے اس لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ فی میں الجاہلیہ زمانہ جاہلیت، واو اور تادیب مؤدب ہونا، باادب ہونا، فی میں یتم یتیمی کی حالت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، دیکھیں جو پہلا شعر ہے نا، احل امتہ فی حرز ملتہ، یہ جو امت محمدیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنی ملت کی پناہ میں اتارا۔ یعنی لوگ تو بہت سارے گزرتے چلے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، مرتے رہے ہیں، قبیلے خاندان آتے رہے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، نبی آخر الزماں بن کر تشریف لائے ہیں، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے ہیں، تو پھر اس وقت جتنے لوگ تھے کرۂ ارض کے اوپر، زمین کے اوپر، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی پناہ میں آگے ہیں۔ ان کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہونے کی ان کو حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت محمدیہ پر ایک احسان اور ایک انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کی نسبت سے اس پوری امت کا نام ہی امت محمدیہ پڑ چکا ہے۔ یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ شیر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی کچھار میں اترتا ہے۔ دیکھیں شیر ویسے ہی ایک طاقتور جانور ہے، اس کو کسی جانور وغیرہ سے خوف اور خدشہ نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ چل رہا ہو تو اپنے بچوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جب شیر اپنے بچوں کو لے کے اپنے جو اس کا گھر ہے یا جو اس کی کچھار ہے وہاں پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بچے محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اول تو ویسے ہی کسی دشمن کی یا کسی جانور کی اتنی جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ شیر کے اوپر حملہ کرے، لیکن جب شیر خاص طور پر اپنے بچوں کو لے کے اپنی کچھار میں آ جاتا ہے تو پھر شیروں کی کچھار میں ہاتھ ڈالنا، شیروں کی کچھار کے اوپر حملہ کرنا، اس سے تو بڑے بڑے بہادر یہ ڈرتے ہیں اور اس کا حوصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ تھے، جب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر زمانے سے وہ آ رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی پناہ کے اندر آ چکے ہیں تو پھر اب اس کے بعد یہ جو امت محمدیہ ہے یہ محفوظ ہو چکی ہے، اور یہ جتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اتنے ہی زیادہ آخرت میں انعام اور اکرام کے مستحق ہوں گے۔ کم جدلت کلمات اللہ من جدل، کتنی ہی مرتبہ قرآن مجید جھگڑے میں غالب آیا، جھگڑوں کو نمٹا دیا۔ یعنی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے، جیسے کہ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، کاہن کہا کرتے تھے، مجنوں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی نیابت میں آ کے ان سارے جھگڑوں کا فیصلہ کیا ہے اور باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ ان سارے کے سارے جھگڑوں کے اوپر غالب آئے ہیں۔
اور اسی طریقے سے بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برہان یعنی دلیل مراد ہے معجزات، ایسے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے ہیں جس سے جھگڑے کرنے والوں کے جھگڑے ختم ہو چکے ہیں، مخالفین کی مخالفت ختم ہو گئی ہے۔ جیسا کہ واقعہ معراج جب ہوا تھا تو اس وقت مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو باقاعدہ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا تھا۔ اور بھی بے شمار معجزات ہیں جو آپ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ لیں گے۔ یہ سارے کے سارے معجزات ایسے ہیں کہ جو سخت جھگڑالو ہے وہ بھی ان معجزات کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے اور اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، معجزے تو ویسے جیسا کہ یہاں پر بھی گزرا ہے، بے شمار معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے ہیں، لیکن 2 معجزے خاص طور پر اس آخری شعر کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت بڑے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ تو یہ ذکر کیا کہ زمانہ جاہلیت تھا، جو دور جاہلیت ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے ہیں، اس دور کے اندر ایسی جہالت اور ایسی اس کے اندر بے وقوفی والی باتیں تھیں کہ اس پورے دور کا نام ہی زمانہ جاہلیت تھا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، یعنی باقاعدہ کسی استاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر مبعوث ہوئے ہیں اور خود امی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، امی ہونے کے باوجود، زمانہ جاہلیت میں مبعوث ہونے کے باوجود، تمام تر مخلوقات سے بڑھ کر عالم ہونا، یہ اگر آپ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا معجزہ ملے گا۔ اور اسی طریقے سے حالت یتیمی کے اندر بھی باادب اور مؤدب ہونا۔ دیکھیں، جس بچے کا باپ زندہ ہو وہ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کو بری بھلی باتوں سے منع کرتا ہے، اس کو باادب بناتا ہے، لیکن جب بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بچہ جب بچپن میں ہی یتیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ باادب نہیں ہوتا ہے، وہ بے ادب ہوتا ہے، بدتمیز ہوتا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود بھی یتیم تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن یتیمی میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مؤدب تھے بلکہ دنیا کے ہر باادب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب والے تھے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ حالت یتیمی میں مؤدب ہونا اور اسی طریقے سے امی ہونے کی حالت میں زمانہ جاہلیت میں مبعوث ہونے کے باوجود سب سے بڑا عالم ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والی فصل نمبر 8 غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے۔